کہ ہمارے بچوں کو اسلامی تعلیم نہ ملے تو ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اسلامی تعلیم ضرور دلائیں۔ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ ہماری بچیاں اور بچے اسلامی تہذیب سے دور رہیں تو ہمیں اس پر اصرار کرنا ہے کہ پہلے تو ہم یہ سمجھیں کہ اسلامی تہذیب ہے کیا، پھر ہم اپنے بچوں اور بچیوں کو لازمی طور پر اسلامی تہذیب کا پیکر بنائیں۔ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا صدق الله العظيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. یہ جن آیتوں کی تلاوت کی گئی یہ سورہ بنو اسرائیل کی آیت نمبر 4 سے آیت نمبر 8 تک 5 آیتیں ہیں جن کی تلاوت کی گئی. ان آیات کی تفسیر شروع کرنے سے پہلے تمہید کے طور پر بلکہ بہت اہم مضمون کے طور پر ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ نے اپنی کتاب میں ایک جگہ فرمایا ہے منزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء وہدی ورحمۃ وبشریٰ للمسلمین. اے رسول، اے محمد، ہم نے تم پر الکتاب اتاری ہے جس کی یہ چند خصوصیات ہیں. پہلی خصوصیت یہ ہے کہ وہ تبیانا لکل شیء ہے، ہر معاملے کی وضاحت ہے اور ہر معاملے میں رہنمائی ہے. وہدی ورحمۃ، اور اس کا ہر اشارہ، حکم، خبر شفقت پر مبنی ہے. وبشریٰ، اور اس کو پڑھ کر اہل ایمان کے دلوں کو اطمینان پہنچتا ہے.
جب سے یہ تعلیمی نظام الگ ہوا تو ہمارے 97% مسلمان قرآن سے محروم ہو گئے، اور اس سے بڑی محرومی یہ ہے کہ اپنی محرومی کو محسوس بھی نہیں کرتے۔ عجیب بات ہے، ہمارے معاشرے میں جب کہتے ہیں تعلیم یافتہ طبقہ، جب کہتے ہیں پڑھے لکھے حضرات، اس سے وہی تعلیم یافتہ اور پڑھے لکھے حضرات مراد ہوتے ہیں جو قرآن نہیں جانتے، جو قرآن نہیں سمجھتے۔ اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے نے اس مغربی کافرانہ نظریے کو قبول کر لیا ہے کہ جو علماء ہیں وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، جو پڑھے لکھے ہیں ان کا قرآن و حدیث کو سمجھنے والا ہونا ضروری نہیں، حالانکہ حقیقت الٹی ہے۔ آئے دن ایسے مسائل پیدا ہوتے ہیں، خود اپنی زندگی میں، اپنی فیملی کی زندگی میں، اپنے رشتہ داروں کی زندگی میں، اپنے شہر اپنے ملک کی زندگی میں، اور عالمی طور پر۔ کہ جن مسائل کی اصل حقیقت کے بارے میں، ان کی ابتدا اور انتہا کے بارے میں، آغاز اور انجام کے بارے میں لوگوں کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا، اور یہ صرف وہی لوگ ہیں جن کی اکثریت ہے کہ جو قرآن کو نہیں سمجھتے۔ قرآن کو گہرائی سے سمجھنے کا ایک بہت بڑا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص کسی بھی مسئلے پر حیرانی اور پریشانی کا شکار نہیں رہتا، اس کے پاس تقریباً ہر سوال کا جواب ہوتا ہے، ہر صورتحال کے پیچھے کیا ہے اور آگے کیا ہونے والا ہے، یہ بادل کیوں گرج رہے ہیں اور آئندہ دنیا کا موسم کیسا بدلنے والا ہے، ان باتوں کو قرآن کا ایک طالب علم بہت اچھی طرح سمجھتا ہے۔ میں نے آج بہت عرصے کے بعد درس قرآن کی اس محفل میں مذاکرہ قرآن کے لیے سورہ بنی اسرائیل کی یہ 5 آیتوں کا انتخاب کیا ہے۔ اس کی وجہ بھی آپ خود سمجھ جائیں گے کہ کیا وجہ ہے، اس کی موجودہ حالات سے کیا رشتہ ہے۔ بڑا اچھا موقع تھا یہودیوں کے لیے، خاص طور پر کہ جب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو وہ آگے بڑھ کر ان کا استقبال کرتے، ان پر ایمان لاتے، کیونکہ سب سے زیادہ انتظار آخری رسول کا انہی کو تھا۔ لیکن جب وہ نبی آئے اور وہ بنو اسماعیل میں سے آ گئے بنو اسرائیل کے بجائے، تو آپ اندازہ کیجئے
کہ حسد کتنا بڑا گناہ ہے، کتنی خطرناک چیز ہے۔ صرف اس قومی عصبیت اور خاندانی حسد نے دنیا میں ایک انتہائی فسادی قوم بنا دی۔ دنیا کو ہر کچھ دن کے بعد کسی بڑے فساد اور چیلنج کا مقابلہ اس ضدی، متکبر اور حسد کی مریض قوم کی وجہ سے ہونا پڑا۔ انہوں نے کہا کہ یہ نبی بنو اسماعیل کا ہے، یہ ہمارے نبی نہیں، اور یہی نہیں کہ ہم نہیں مانیں گے، بلکہ یہ عہد کیا، اس کا اعلان کیا آپس میں، قیامت تک ہم ان سے لڑتے رہیں گے، ان کی مخالفت کرتے رہیں گے۔ اب قرآن مجید کی وہ آیتیں جو اس وقت پڑھی گئیں، ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی خبر دی ہے کہ ہم تو صاف بتا ہی چکے تھے بنو اسرائیل کو خود کہ تم عالمی پیمانے پر 2 مرتبہ فساد مچاؤ گے اور بہت سرکشی کرو گے، بہت ظلم و زیادتی کرو گے۔ میں تاریخی تفصیلات میں آپ کو نہیں لے جانا چاہتا، مقصود اپنا علم اور اپنا ایمان ہے۔ بنو اسرائیل کے کچھ مزاج میں کچھ ایسی باتیں ہیں کہ انسانی تاریخ میں بار بار جب بھی موقع ملا ہے انہوں نے بہت شر پھیلایا، کمزوروں پر بہت ظلم کیا، قتل و غارت گری کی، ناجائز طور پر دوسروں کے کاروبار اور مال پر قبضہ کیا، اور نہ جانے کس کس طرح کی سیاہ کاریاں کی۔ تاریخ تو بتاتی ہے کہ 6 مرتبہ کر چکے ہیں۔ قرآن نے 2 مرتبہ کا یہاں ذکر کیا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ان 6 میں 2 مرتبہ بہت بڑی بڑی زیادتیاں، بہت بڑے بڑے مظالم وہ کر چکے ہیں۔ ایک واقعہ پیش آیا تھا، میں مختصراً گناتا ہوں، حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد۔ دوسرا واقعہ اس کے 400 سال بعد کا ہے۔ تیسرا واقعہ اس کے چند سال بعد، جب بابل کے بادشاہ بخت نصر نے بیت المقدس پر چڑھائی کر دی تھی اور شہر کو فتح کر کے بہت سامان لوٹا تھا اور بہت سے لوگوں کو قیدی بنا کر لے جایا گیا تھا، اس لیے کہ انہوں نے اس معاشرے میں بہت فساد پھیلایا ہوا تھا۔ چوتھا واقعہ اس کے بعد ایک اور ہوا، 5واں عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت کے بعد ہوا۔ حضرت حذیفہ کی ایک روایت پیش کرتا ہوں صرف۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ بیت المقدس اللہ کے نزدیک
بڑی عظیم الشان مسجد ہے. آپ نے فرمایا وہ دنیا کے گھروں میں ایک ممتاز عظمت والا گھر ہے جس کو اللہ نے سلیمان ابن داؤد کے لیے سونے چاندی اور جواہرات اور یاقوت و زمرد سے بنایا تھا. اور یہ اس طرح کہ جب سلیمان علیہ السلام نے اس کی تعمیر شروع کی تو حق تعالیٰ نے جنات کو ان کے تابع کر دیا اور جنات نے یہ تمام جواہرات سونے چاندی جمع کر کے ان سے مسجد بنائی. حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ میں نے خود پوچھا اللہ کے رسول سے کہ جب بنو اسرائیل نے اللہ کی نافرمانی کی میں نے خود پوچھا کہ بیت مقدس سے یہ سونا چاندی اور جواہرات کہاں غائب ہو گئے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی زندگی شروع کی، گناہوں اور بدعمالیوں میں مبتلا ہو گئے اور نبیوں تک کو شہید کرنا شروع کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک بڑے ظالم خوخار بادشاہ بخت نصر کو مسلط کر دیا، جو مجوسی تھا، مشرک تھا. اس نے 700 سال بیت المقدس پر حکومت کی. اور قرآن مجید میں یہ جو آیت ہے ابھی جو پڑھی بھی گئی، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ، اس سے یہی واقعہ مراد ہے. بخت نصر کی فوج مسجد میں داخل ہوئی، مردوں کو قتل کیا، عورتوں اور بچوں کو قید کیا اور بیت المقدس کے تمام سونا چاندی وغیرہ کو لوٹ لیا، اپنے ملک بابل لے گیا. 100 برس تک ان بنو اسرائیل کو غلامی کی زندگی میں جکڑے رکھا اور طرح طرح کی بامشقت کام ان سے لیتا رہا. پھر اللہ نے فارس کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ کو اس کے مقابلے کے لیے کھڑا کر دیا، جس نے بابل کو فتح کیا اور باقی ماندہ بنو اسرائیل کو بخت نصر کی قید سے آزاد کرایا. فارس اسی جگہ ملک کو کہتے ہیں جس کو آج ایران کہتے ہیں، اور جتنے اموال وہ بیت المقدس سے لایا تھا وہ سب واپس بیت المقدس پہنچا دیے. اور پھر بنو اسرائیل کو حکم دیا کہ اگر تم پھر نافرمانی اور گناہوں کی طرف لوٹ جاؤ گے تو ہم پھر قتل و غیظ کا عذاب تم پر لوٹا دیں گے. عسیٰ ربکم ان یرحمکم وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا. اب یہ جو وہ آیتیں جو آج پڑھی گئیں، اگر میں زیادہ تفصیلی تشریح میں نہ جاؤں، میری صحت بھی اس لائق نہیں ہے. اس میں اللہ نے فرمایا تھا، ابھی حضرت حذیفہ کی حدیث میں ہم سن چکے ہیں کہ جب پہلی مرتبہ یہ لوگ فساد مچائیں گے تم اپنے بہت سخت گیر قسم کے، طاقتور قسم کے بندوں کو بھیج دیں گے. اس کے بعد ایک وقت آئے گا کہ ان کے اندر ایک شرمندگی اور ندامت پیدا ہوگی، توبہ کی طرف رجوع ہوں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ بنو اسرائیل کو موقع دے گا. فرماتے ہیں ہم نے پھر دی تمہاری باری ان پر اور قوت دی تم کو مال سے، اولاد سے، اور تمہاری تعداد زیادہ کر دی. تمہارے حامی مددگار بہت ہو گئے، تمہاری قومی تعداد بہت بڑھ گئی. اور سنو، اگر تم نیک روش اختیار کرو گے تو تم اپنے ہی بھلا کرو گے، اور اگر برائی کا راستہ اختیار کیا
تو اپنے ہی کو نقصان پہنچاؤ گے۔ اس کے بعد ایک آیت ہے، اس میں ارشاد فرمایا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، جب آخری مرتبہ کے دہشت گردی کا، ظلم و فساد کا وقت آئے گا، آخری مرتبہ، دوسری مرتبہ کا نہیں کہا ہے۔ اگر عربی جاننے والے دو چار طالب علم موجود ہوں انہیں غور کرنا چاہیے کہ اوپر کہا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، بعد میں فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُخْرَاهُمَا نہیں کہا بلکہ وعد الآخرہ کہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ درمیان کی جو ان کی بدماشیاں تھیں، شرارتیں تھیں، سازشیں تھیں، ان کا تذکرہ نہ کرتے ہوئے دنیا کی تاریخ میں آخری مرتبہ وہ جو دہشت گردی کریں گے، جو ظلم و زیادتی کریں گے، اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ، ہم اپنے کچھ بندوں کو بھیجیں گے، یہ محذوف ہے، بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا، ہم اپنے کچھ بندوں کو بھیجیں گے تاکہ وہ تمہارے چہرے اتار دیں، تمہارے منہ کو بگاڑ دیں، اور پھر وہ مسجد میں داخل ہوں اس طرح جس طرح وہ پہلی مرتبہ مسجد میں داخل ہوئے تھے۔ وَلْيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، اور جہاں جہاں ان کا بس چلے وہ سب جگہ کو الٹ پلٹ کر دیں۔ بہت سی طریقے سے تشریحیں کی جاتی ہیں ان آیات کی، اور ایک بات ذرا غور سے سمجھ لیجئے، مستقبل کے بارے میں قرآن مجید میں جو بھی اشارات آتے ہیں، صحابہ خود اعتراف کرتے تھے کہ وہ اشارات جب زمین پر پورے اتر جاتے تھے تب ہماری سمجھ میں آتا تھا کہ ان اشاروں کا اصلی مطلب کیا تھا۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہوں گے کہ اس قسم کی آیات کی تشریح میں علماء کی رائے الگ الگ ہوتی ہے اور اس کی پوری گنجائش۔ حالات قرآن کی تفسیر کرنے کا ایک ذریعہ حالات بھی ہے، کیا واقعات ہو رہے ہیں، کس رخ پر عالمی حالات جا رہے ہیں، اور اگر قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے لازمی طور پر احادیث رسول اللہ سے استفادہ کیا جائے تو ایک بات صاف معلوم ہوتی ہے کہ دنیا کے خاتمے سے پہلے ایک دور وہ آئے گا جب پوری دنیا میں ظلم ہی ظلم ہوگا، کہیں انصاف نہیں ہوگا۔ کسی ملک میں، کسی صوبے، کسی شہر، کسی گاؤں، کسی محلے میں انصاف نہیں، ہر طرف ظلم ہی ظلم، اور اس ظلم کی جو مرکزی طاقتیں ہوں گی اس کی طرف بھی احادیث میں اشارہ ہے۔ یہودی صہیونی طاقت اور اس کا ساتھ دینے والی صلیبی طاقت، یہ دو طاقتیں مل کر پوری دنیا میں بے پناہ ظلم و دہشت گردی کریں گے۔ آج کی دنیا میں جو شخص حالات سے باخبر ہے وہ محسوس کرتا ہے کہ دنیا کی کوئی حکومت آزاد حکومت نہیں، کسی بھی ملک پر اسی وقت تک کسی کو حکومت کرنے کا حق دیا جاتا ہے جب تک وہ وقت کی امپیریلسٹ طاقت کی غلام بنی رہے۔ جہاں کسی ملک کا حکمراں
کچھ آزادی کی سوچنے لگتا ہے، واقعی آزادی، تو اسی وقت اس کا تختہ پلٹ ہو جاتا ہے یا دنیا سے اس کو رخصت کر دیا جاتا ہے۔ آزادی دو طرح کی ہوتی ہے، جیسے ہاتھی کے دانت دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک دکھانے والے، ایک کھانے والے۔ ایک آزادی وہ ہوتی ہے جیسی ہم کو حاصل ہے۔ اب یہ دکھانے والی ہے یا کھانے والی، اس کا فیصلہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں۔ سنا ہے آپ بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں، خدا نخواستہ۔ یہ کیسی آزادی ہے کہ جنگ سے پہلے ایک غلام کو ایک ملک سے دوسرے ملک بھیجا جاتا ہے، کوئی خاص چٹھی لے کر، کوئی پیغام لے کر، کوئی خاص آرڈر دے کر، اور وہ غلام بھاگا چلا جاتا ہے فادر لینڈ۔ یہ ایک آزادی ہے۔ کبھی تھا ہمارا ملک آزاد۔ ایک آزادی وہ ہوتی ہے جو واقعی آزادی ہو کہ بھئی اپنے ملک کی پالیسیاں بنانے میں ہم 100% آزاد ہیں۔ ہم اپنے ملک کی پالیسی بنانے میں اپنے ملک کے کسانوں کے مفاد کا خیال کریں گے، آپ کی مارکیٹ کا خیال نہیں کریں گے۔ ہم اپنے ملک کے کسانوں کے حساب سے قانون سازی کریں گے، اپنے ملک کے مزدوروں کے لحاظ سے ہم قانون سازی کریں گے۔ ہم اپنا ایجوکیشنل سسٹم اور سلیبس اپنے ملک کی ضروریات کے حساب سے ترتیب دیں گے۔ ہم اپنی فارن پالیسی ہم اپنے ملک کے مفادات کے حساب سے بنائیں۔ یہ آزادی ایک وقت آئے گا کہ کسی دنیا کے ملک کو حاصل نہیں رہے۔ ہر جگہ کسی عالمی طاغوتی طاقت کا جوتا چلے گا، اس کا سکہ چلے گا، اور دنیا کراہ رہی ہوگی۔ دنیا کے غریب لوگ، دنیا کے کمزور لوگ چیخ چلا رہے ہوں۔ پھر ایک وقت اور آئے گا جب کہ اس ظلم کا خاتمہ ہوگا، اور کچھ جیالے، کچھ بہادر، کچھ مخلصین، کچھ مؤمنین، کچھ مؤمنات، مسلمین و مسلمات، سراپا عشق، وفادار، سچے ایمان والے بندے کھڑے کیے جائیں۔ ایک نیا دور شروع ہوگا۔ یہ دور ظلم کے خاتمے کا ہوگا، اور جہاں سے ظلم چل رہا ہے، جہاں سے ساری دنیا میں برائیاں پھیلائی جا رہی ہیں، وہیں پر سیدھے چوٹ لگانے کی کوشش شروع ہوگی، کیونکہ انصاف کا جو نظام کا قیام ہے یہ اچانک نہیں ہو جائے گا۔ مسلمانوں میں شاید یہ غلط فہمی ہے، خدا کرے یہ غلط فہمی میری ہی ثابت ہو جائے، کہ رات میں مسلمان سوئیں گے ظلم کے غلبے کے دور میں، اور صبح کو اٹھیں گے تو انصاف قائم ہو چکا ہو۔ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا۔ انصاف قائم کرنے کے لیے
حضرت موسیٰ اور ہارون کو قربانیاں دینی پڑی، جناب طالوت کو قربانیاں دینی پڑی، زبردست جہاد کرنا پڑا، سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر مجاہدانہ زندگی گزارنی پڑی۔ کتنی بھوک، کتنی پیاس، کتنے زخم، کتنی چوٹیں آپ کو سہنی پڑیں، آپ کو، آپ کے گھر والوں کو، آپ کے اہل بیت کو، آپ کے تمام صحابہ اور صحابیات کو بلا تفریق و استثناء کیا کیا جھیلنا پڑا۔ تو ظلم کا خاتمہ قربانی کے بغیر نہیں ہو سکتا، صرف دعاؤں سے نہیں ہو سکتا، صرف تمناؤں سے نہیں ہو سکتا۔ میں ایک طالب علم کی حیثیت سے یہ سمجھتا ہوں کہ 7 اکتوبر سن 2023 کا دن وہ تبدیلی کے لیے جد و جہد کے آغاز کا پہلا دن ہے۔ 7 اکتوبر 2023 اس دن کیا ہوا تھا؟ آپ کی بلی کی سالگرہ ہوئی تھی۔ کیا ہوا تھا اس دن ایمان والے نوجوانوں نے اپنے قائدین کے اشارے پر ظلم کے عالمی مرکز اسرائیل پر حلہ بول دیا تھا۔ وہاں سے ایک آغاز ہوا ہے۔ بہت دن سے مظلوم مسلمانوں کی اکثریت، بلکہ سب مظلوم مسلمان تماشائی بنے ہوئے دیکھ رہے تھے، لیکن کبھی نہ کبھی آغاز ہونا تھا۔ چنانچہ وہاں سے آغاز ہوا، اور میرا خیال یہ ہے کہ یہ سلسلہ اب رکنے والا نہیں ہے۔ جب تک کہ مکمل تبدیلی نہ ہو جائے یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اب اللہ تعالیٰ لوہے کو لوہے سے کاٹنے کے لیے کس کو استعمال کر لے یہ اس کی شان ہے، یہ اس کا انتخاب ہے۔ اسی لیے یہ بات فرمائی گئی ہے، اس آیت کی تشریح اس طرح بھی کی جاتی ہے کہ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، جب آخری مرتبہ کے ظلم کا وقت آ جائے گا تو اس وقت جو فاتحین ہوں گے وہ داخل ہوں گے، مسجد کو واپس لیں گے، اور جو کچھ بھی نقشے انہوں نے ظالمانہ وہاں بنائے ہوں گے سب الٹ پلٹ کر دیں گے۔ عسیٰ ربکم ان یرحمکم، اللہ سے امید ہے کہ تم پر اللہ رحم کرے گا۔ یہ بہت عجیب و غریب آیت ہے۔ اگر مسلمان قرآن سے اتنا دور نہ ہوتے تو مسلمانوں کا میڈیا پر انحصار نہ ہوتا، ہم ڈپینڈنٹ نہ ہوتے عالمی حالات کو سمجھنے کے لیے میڈیا پر۔ میں بار بار آپ حضرات سے کہتا ہوں، اور بہت درد کے ساتھ سالہ سال سے کہہ رہا ہوں، یہ کیسا مسلمان ہے جو قرآن کو نہیں سمجھتا؟ یہ کیسا مسلمان ہے جس کے دل میں ایک بے چینی نہیں پیدا ہوتی، اپنی کمی کا احساس نہیں پیدا ہوتا؟ اس لیے بڑی محبت سے گزارش کرتا ہوں، سب سے پہلی بات، جہاں کہیں بھی معتبر علماء کا درس قرآن ہوتا ہو
ضرور ضرور شرکت کیا کریں. کہیے انشاءاللہ. دوسرے، تلاوت آپ روزانہ ایک پارے کی کریں یا کم زیادہ کریں، ضرور کریں، لیکن 3-4 آیتوں کو ترجمے کے ساتھ ضرور پڑھیں. کریں گے انشاءاللہ؟ ترجمے کے ساتھ پڑھیں. اور کوئی ترجمہ ایسا ہو جس کی حاشیے پر مختصر سی تفسیر لکھی ہوئی ہو، ذرا سی تشریح، تو وہ پسند کریں. ایک ترجمہ بہت مشہور ہے، حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ کا. اس کے حاشیے پر مولانا شبیر احمد عثمانی کی مختصر تفسیر ہے، بہت مختصر مگر بہت شاندار. میرا مشورہ نمبر 1 یہ ہے کہ آپ سب وہ والا ترجمہ اور حاشیہ والا قرآن لے لیں. میرے بڑے بھائی مولانا حسان نعمانی ندوی نے بھی قرآن مجید کا ایک بڑا آسان ترجمہ کیا ہے، اور انہوں نے بھی حاشیے پر کچھ تشریحی جملے لکھے ہیں، وہ بھی بہت کافی ہوتے ہیں. تو کسی طرح ترجمے والا قرآن، مختصر سی تشریح والا قرآن کے پڑھنے کو اپنا معمول بنائیے، ورنہ وہ حیرانی اور پریشانی جو عام مسلمانوں کے ذہن میں اس وقت ہے، آنے والے دنوں میں کیا ہوگا، اب کیا ہونے والا ہے، اس جنگ کا انجام کیا نکلے گا، کیا ہم لوگ ملک چھوڑ کر کہیں اور کا ویزا حاصل کریں، کہیں اور جائیں، جہاں جا رہے تھے وہاں سے بھاگنے کا راستہ لوگوں کو نہیں مل رہا. کون سے ہوائی اڈے سے جائیں، ہوائی اڈے بند ہیں، سڑکوں سے بھاگ رہے ہیں، سمندروں سے بھاگ رہے ہیں. گئے تھے وہاں پہنچ کر یہ گئے تھے تو یہی کہا تھا کہ اب اس کے بعد بس اب جنت ہی ہے، ہم دنیا کی جنت میں پہنچ گئے. اب دنیا کی جنت سے دنیا کی جہنم میں واپسی کا راستہ ڈھونڈ رہے ہیں. یہ کوئی طریقہ ہے؟ مغزوں کا کوئی طریقہ ہے؟ یہ ایمان والوں کا طریقہ ہے؟ اگر قرآن کی روشنی میں اور سیدنا محمد رسول اللہ کے ارشادات کی روشنی میں اگر سمجھتے ہوتے حالات کو، تو ہم یہ جانتے ہوتے کہ اس وقت دنیا میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں ظلم نہ ہو رہا. آپ ایک جگہ کا ظلم چھوڑ کر دوسری جگہ کا ظلم بھگتنے کے لیے لاکھوں روپے خرچ کر کے چلے جائیے، پچھتانے کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آئے. آج شام کو نہیں پچھتائیں گے تو کل صبح پچھتائیں. اب تو ایسا خوشگوار موسم ہے کہ انصاف کے دور کی شروعات بہت دور نظر نہیں آتی. کاش کہ ہم صرف تماشائیوں میں نہ بنے رہیں، انصاف کے دور کے قیام کی کوششوں میں کسی بھی طرح ہماری شرکت ہو، ہمارے جذبات ہوں، اور ہم یہاں رہتے ہوئے بھی اپنے ملکوں میں جو کر سکتے ہو وہ کریں. اگر ظالم نظام یہ چاہتا ہے کہ ہمارے بچوں کو اسلامی تعلیم نہ ملے، تو ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اسلامی تعلیم ضرور دلائیں. اگر کوئی یہ چاہتا ہے
کہ ہماری بچیاں اور بچے اسلامی تہذیب سے دور رہیں، تو ہمیں اس پر اصرار کرنا ہے کہ پہلے تو ہم یہ سمجھیں کہ اسلامی تہذیب ہے کیا، پھر ہم اپنے بچوں اور بچیوں کو لازمی طور پر اسلامی تہذیب کا پیکر بنائیں۔ ہم ایسے اسکول کالج قائم کریں، ایسے تعلیمی ادارے قائم کریں، ہر جگہ پر ہم دیکھیں کہ اسلامی تہذیب کا تقاضا کیا ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کے لیے رشتوں کی تلاش ہو، بچیوں کے لیے رشتوں کی تلاش ہو، تب بھی ہم یہ سوچیں کہ اسلامی تہذیب کا تقاضا کیا ہے۔ میں لفظ تہذیب جان بوجھ کر بول رہا ہوں کیونکہ عام مسلمانوں کے ذہن میں یہ ہے کہ اسلام ایک مذہب ہے۔ تہذیب تو ہم یورپ کی لے لیں، کوئی حرج نہیں، مغرب کی تہذیب لے لیں، کوئی حرج نہیں، نماز روزہ کرتے رہیں اور جمعے کے دن لکھنوی چکن کا کرتا پہن کر مسجد آئیں، اور نواب واجد علی شاہ کے پوتے کی ٹوپی پہن کر آئیں، اور صف اول میں ایسے جھگڑے کہ جیسے امام غزالی ہمارے دادا تھے، اور باقی 5-6 دن وہی موبائل، وہی پورن، وہی بے پردگی، بے حیائی، بے تمیزی، بدسلیقی، مال کے کمانے میں بھی، مال کے خرچ کرنے میں بھی، فیملی کی تربیت اور تعلیم میں بھی، شادی بیاہ کی تقریبات میں بھی۔ اسلام ایک بہت شاندار تہذیب ہے۔ بہت سے غیر مسلم، نو مسلم، یورپین اور امریکن لوگوں نے مجھ سے کہا، اچھی خاصی تعداد ہے ایسے لوگوں کی، غالباً 25-30 تو ضرور ہوں، کہ نعمانی صاحب یہ بتائیے مولانا، مسلمان اسلامی تہذیب چھوڑ کر ہماری تہذیب کیوں اختیار کرتے؟ I wonder, I'm unable to understand, I fail to understand why Muslims follow Western civilization. وہ کہتے ہیں کہ ہماری تہذیب گندی تہذیب ہے، کیوں مسلمان ہمارے تہذیب اپناتے ہیں؟ میں جب سے اسلام میں آیا، اور میں مسلمانوں کی نماز دیکھ کر اسلام میں نہیں آیا، میں اسلامی تہذیب دیکھ کر آیا۔ میں نے مسلمانوں کے نکاح کی محفلوں میں شرکت کی، جنازوں میں شرکت کی، ولیموں میں شرکت کی، خاندانی تقریبات میں شرکت کی۔ دھیرے دھیرے میں اٹریکٹ ہونے لگا کہ بھائی یہ تو بہت ہی شریفانہ تہذیب ہے، ویری ڈیسنٹ سویلائزیشن۔ پھر میں نے مطالعہ شروع کیا تو میں تہذیب سے عقیدے کی طرف آیا ہوں، عقیدے سے تہذیب کی طرف نہیں آیا۔ اور یاد رکھیے، پچھلی صدیوں میں دنیا کے لوگ جو اسلام کی طرف آئے تھے وہ نماز دیکھ کر نہیں آئے تھے، تہذیب دیکھ کر آئے تھے۔ ہم نے کسی حد تک غیر اسلامی تہذیب کو قبول کر لیا ہے۔ آنے والا زمانہ، میں زندہ نہ ہوں نہ ہوں، یاد رکھیے گا، انصاف کے غلبے کا ہے اور اسلام کے غلبے کا، لیکن قربانیاں دینی ہوں گی، قربانیاں دینی ہوں۔ اور اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی توفیق دے سکتا ہے جن کے بارے میں دنیا کے بہت سے لوگوں کو امید نہیں ہوتی، جسے چاہے اللہ کام لے لے۔ ایک ہی گروہ سے پورا کام نہیں لیا جاتا، یہ بھی بہت اہم بات ہے۔
ایک لمیٹڈ کام ایک گروہ سے لے لیا جاتا ہے، پھر دوسرے گروہ کو کھڑا کیا جاتا ہے، پھر تیسرا گروہ اس میں شامل ہوتا ہے۔ کہاں کہاں کے لوگ آ کر شامل ہوتے ہیں، اور ایک گراؤنڈ ورک انشاءاللہ جب یہ پورا ہو جائے گا، اب تو اس کے پورا ہونے کی مدت بہت دور نظر نہیں آتی، تب انشاءاللہ امت کو وہ قائد ملے گا جو دنیا میں انصاف کے نظام کو قائم کرے گا پوری دنیا میں۔ یعنی اللہ کے رسول کے الفاظ یہ ہیں کہ زمین کا 1 انچ بھی نہیں بچے گا جہاں انصاف قائم نہیں ہو جائے۔ یہ بت ٹوٹیں گے سارے۔ کتنا شور تھا امریکہ کا، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ دکھا رہا ہے۔ ایک چیز بہت واضح کھل کر سامنے آئی ہے۔ عام طور سے ہمارے ذہنوں میں اسباب کا تاثر غالب ہے۔ ہم کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں؟ سامنے والا بہت طاقتور ہے۔ صحابہ نے دکھایا تھا کہ سامنے والے بہت طاقتور تھے، اور صحابہ نے ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک سب کی حقیقت کھول دی۔ انسانی جذبہ اور ارادہ، قومی فیصلہ، اس فیصلے کے تحت دی گئی تھوڑی سی قربانی، یہ بڑی سے بڑی ٹیکنالوجی کے مقابلے میں زیادہ طاقتور ہے۔ ہم صحابہ اور اسلاف کے واقعات سن کر یہ بات سمجھنے کی کوشش کرتے تھے، اور ہمارے بڑے ہم کو سمجھانے کی کوشش کرتے تھے۔ اب تو ہم خوش نصیب ہیں کہ اپنے دور میں ہم اسباب کی کمزوری اور ارادے کی طاقت دیکھ رہے ہیں، خود دیکھ رہے ہیں۔ جذبہ، ارادہ، قومی فیصلہ، میں قومی فیصلے کے سلسلے میں ایک مثال کے طور پر ایک واقعہ کئی بار بیان کر چکا ہوں۔ ایک وقت تھا کہ بہت سے ممالک مل کر دنیا کی ایک سپر پاور بن گئے تھے سوویت یونین کے نام سے۔ اور اس کو دنیا کی ایک بہت بڑی طاقت سمجھا جاتا تھا۔ پھر کچھ جیالوں کی قربانیوں کے نتیجے میں سوویت یونین ٹوٹا۔ لوگ بھول جاتے ہیں، لوگوں کی میموری بھی کمزور ہے، اور دنیا کی سب سے بڑی طاقت کو شکست دینے والی دنیا کی سب سے غریب اور کمزور قوم تھی۔ کچھ یاد نہیں آیا آپ لوگوں؟ افغانستان، جن کے پیروں میں جوتے بھی نہیں ہوتے تھے، اور جو غریل سے ہیلی کاپٹر گراتے تھے۔ وارے پٹھانوں، آپ میں سے جتنے پٹھان ہوں ان کو مبارک ہو، جو نہیں بھی ہوں گے وہ خان لکھنا شروع کر دیں گے۔ کون چیک کرتا ہے؟ سب سے کمزور قوم، ایک وقت کی روٹی ان کے پاس نہیں ہوتی تھی۔ میں وہاں کے حالات سے بہت تفصیل سے واقف ہوں۔
اور دنیا کی سب سے بڑی طاقت کو انہوں نے 3 بار شکست دی. برطانیہ نے حملہ کیا، برطانیہ کو بھاگنا پڑا. پھر امریکہ آیا، روس آیا، اس کو بھاگنا پڑا. پھر امریکہ آیا، اس کو بھاگنا پڑا. سبق کیوں نہیں لیتے لوگ؟ آج بھی وہی باتیں سچی ہیں جو بدر کے دن سچی تھیں، جو احد اور احزاب کے دن سچی تھیں. ہمارا ایمان بدلا ہے، اللہ نہیں بدلا. نہ اللہ کی طاقت بدلی ہے، نہ اللہ کا سسٹم بدلا ہے. ہمارا بھروسہ بدل گیا، ہم شک میں مبتلا ہو گئے، ہمارا یقین کمزور ہو گیا، ہماری اللہ کی پہچان کمزور ہو گئی. جب سوویت یونین پوری طاقت کے ساتھ قابض تھا ان پورے ملکوں پر، بہت سے ممالک کا مجموعہ تھا وہ، اور ان ممالک کی آبادی کی اکثریت مسلمان تھی. اتنا ظلم تھا کہ مسجدیں بند، مدرسے بند، مسجدوں میں شراب خانے کھول دیے گئے، مدرسوں میں جانوروں کے استبل بنا دیے گئے. کوئی شخص قرآن پڑھتا ہوا نظر آئے کسی گھر کے اندھیری کمرے میں تو اس کو بھی جیل میں ڈال دیا جاتا تھا. کہیں پورے ملک میں اذان، نماز، کلمہ، قرآن اس کی اجازت نہیں تھی. جب سوویت یونین ٹوٹا اور ملک کو تھوڑی آزادی ملی تو وہاں سے پہلی تبلیغی جماعت ہندوستان آئی، اور ان میں وہاں کے مفتی اعظم اور ایک آدھ عالم اور وہ آئے، اور نظام الدین دلی تبلیغی مرکز میں پہنچ کر انہوں نے اپنے اس مقصد کا اظہار کیا کہ اب ہمارے ملک میں آزاد دینی مدرسے کھولنے کی اجازت مل گئی ہے. ہم یہاں اس ملک میں اس لیے آئے ہیں کہ تبلیغ کی محنت بھی سیکھیں اور ساتھ میں یہ بھی دیکھیں کہ یہاں کے مسلمان حکومت کی مدد کے بغیر عوامی تعاون سے اپنے تعلیمی ادارے کیسے چلاتی ہیں. ہم یہ سیکھنے آئے ہیں. تو اس وجہ سے نظام الدین تبلیغی مرکز کی طرف سے مجھے بلایا گیا اور مجھ سے کہا گیا کہ اگر آپ چند دن ان لوگوں کے ساتھ وقت لگا دیں اور ان کو ندوہ، دیوبند، سہارنپور، ساؤتھ انڈیا کے 1-2 ادارے کو دکھا دیں اور سمجھا دیں ان کو، مدرسوں کا نظام تو بڑا اچھا ہو. چنانچہ میں 10-11 دن کے لیے ان کے ساتھ ہو گیا. آپ کو سنانا یہ ہے کہ اس جماعت میں 3-4 نوجوان لڑکے تھے، 15، 16، 18 سال. تو جب ہم تعلیمی حلقے میں بیٹھے، جو لوگ جماعتوں میں نکلتے رہتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس میں تعلیمی حلقہ لگتا ہے، اس میں قرآنی مذاکرہ ہوتا ہے. تو جب وہ شروع ہوا تو ان بچوں نے بہت شاندار قرآن پڑھا. میں حیران رہ گیا کیونکہ میں نہیں سمجھتا تھا کہ یہ تو اس دور کی پیداوار ہیں جب وہاں مدرسے، مسجد سب بند تھے، تو ان کو تو کچھ بھی نہیں آتا ہوگا. انہوں نے بہت اچھے انداز سے قرآن پڑھا. تو میں نے بعد میں پوچھا کہ یہ ان بچوں نے قرآن کہاں پڑھا؟ ہم نے تو سنا آپ کے یہاں سب بند تھا. تب مفتی اعظم صاحب نے سنایا کہ مولانا عجیب طاقت ہے اسلام کی، ایمان کی، قرآن کی. جب سب بند ہوا تو ہمارے یہاں کئی طریقے اختیار کیے گئے اپنی قوم کو بچانے کے، اپنے بچوں کو بچانے کے. ان میں سے ایک طریقہ میں آپ کو سناتا ہوں. انہوں نے 2-3 طریقے سنائے تھے کہ ہر عالم دین، ہر استاد، ہر قاری، ہر حافظ
وہ 10-12 بچوں کو لے کر نکلتا تھا، ایک مصنوعی میت لے کر، ایک ایسا جنازہ جس میں کوئی میت نہیں ہوتا تھا۔ دیکھنے میں نظر آتا تھا کہ یہ لوگ کوئی میت تدفین کے لیے لے جا رہے ہیں۔ ہم لوگ قبرستان جاتے تھے، وہاں قبر کھودتے تھے، صاف کرتے تھے، اور بچے اپنے استاد کے ساتھ قبر میں اتر جاتے تھے اور موم بتی کی روشنی میں قرآن پڑھتے تھے۔ اور ایک آدمی ہمارا باہر نگرانی میں رہتا تھا، اگر کوئی اجنبی آدمی قبرستان کی طرف بڑھتا ہوا نظر آتا تھا تو اشارہ کر دیتے تھے، سب لوگ باہر نکل آتے تھے۔ باہر نکل کر ایسے ایکٹنگ کرتے تھے جیسے تدفین کے بعد اب قبر کو بند کر رہے ہیں۔ وہ شخص جو آتا تھا وہ پوچھتا تھا، ہو گیا سب کام؟ ہاں ہو گیا، اوکے ٹھیک ہے۔ وہ چلا جاتا تھا تو دوبارہ قبر کو صاف کرتے تھے، پھر بچے اترتے تھے، پھر استاد اترتا تھا، پھر قرآن پڑھاتا تھا۔ اس طرح ہمارے ملک میں محنتیں ہوئیں۔ کوئی گاؤں ایسا نہیں ہے مولانا نعمانی صاحب جہاں 10-15 حافظ نہ ہوں۔ اسے کہتے ہیں قومی ارادہ، ایک قومی فیصلہ کہ ہمیں دامن مصطفیٰ نہیں چھوڑنا ہے۔ میں ایک خواب دیکھتا ہوں، امید کرتا ہوں یہاں مستورات بھی بڑی تعداد میں ہے شاید۔ میں ایک بہت محبت سے آپ سے کہتا ہوں، آپ جو کر رہے ہیں اس کی قدر کے ساتھ، اس کے اعتراف کے ساتھ، کہ قومی فیصلہ کیجیے۔ کچھ لوگ ہیں ہمارے ملک میں جو ہم سے اسلام کو نہیں چھین سکے، تو کم سے کم ہمارے بچوں اور بچیوں سے اور بچوں کے بچوں اور بچیوں سے اسلام کو چھین لینا چاہتے ہیں۔ آج اللہ کے واسطے سچے دل سے، گہرائی کے ساتھ، بہت ارادے کے ساتھ فیصلہ کیجیے کہ ہم اپنے بچوں کو اپنے سے اچھا مسلمان بنائیں۔ پکا فیصلہ کیجیے، کوئی کمی نہیں چھوڑیں گے۔ آپ ان کو انجینئر بنائیے، ڈاکٹر بنائیے۔ اب تو دنیا کے ملکوں میں بہت بڑی تعداد ایسے انجینئر ڈاکٹر کی ہے جو حافظ قرآن بھی ہیں، جو باقاعدہ بچوں کو تفسیر حدیث پڑھاتے ہیں۔ میں ایک ملک میں تھا تو میری دانت میں درد ہوا، تو وہاں کے لوگ مجھے ایک ڈینٹل سرجن کے پاس لے گئے۔ انہوں نے مجھے دیکھا، میرا علاج کیا، تعارف ہوا، بہت خوشی کا اظہار کیا، اور میں ان کو دیکھ کر سوچتا رہا کہ یہ ڈینٹل سرجن ہیں یا مولانا ہیں، کیونکہ وہ بڑے اچھی علمی بات کر رہے تھے۔ اس کے بعد اگلا جب 2-3 دن کے بعد جمعہ آیا تو مشورے سے طے ہوا کہ اس جمعے میں میرا خطاب ہوگا۔ چنانچہ میں اس مسجد میں پہنچا بیان کے، جمعے کی نماز کے بعد میرا بیان ہونا تھا۔ تو میں حیران ہوا، غور سے سنیے گا، کہ ممبر پر جو صاحب چڑھے خطبہ دینے کے لیے وہ وہی ڈاکٹر صاحب تھے جنہوں نے 3 دن پہلے میرا دانتوں کا علاج کیا تھا، اور بہترین خطبہ دیا قرآن و حدیث کے گہرے علم پر مبنی خطبہ تھا۔ مجھے خود بڑا فائدہ ہوا اس خطبے سے۔ بعد میں پھر ان کے گھر کھانے کی دعوت بھی ہوئی، اور انہوں نے کہا ہمارے ہاں اللہ کا شکر ہے بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے کہ لائر ہیں، جج ہیں، وکیل ہیں، انجینئر ہیں، لیکن عالم دین بھی ہیں۔ اور انہوں نے بتایا کہ یہ کس عظیم داعی کی محنت کے نتیجے میں ہے۔ میں آپ حضرات سے بہت اچھی امید کے ساتھ کہتا ہوں، 24 گھنٹے میں کوئی وقت نکالیے، آپ بھی اسلامی کتابوں کا مطالعہ کیجیے۔
ایک ایک کر کے کچھ اچھی کتابیں جو جھگڑے کی نہ ہوں، جو فتوے بازی کی نہ ہوں، جو ایک دوسرے کو کافر کہنے والی کتابیں نہ ہوں، امت کو جوڑنے والی کتابیں نہ ہوں۔ خاص طور پر آپ کے شہر کے کچھ علماء ایسے گزرے ہیں جنہوں نے ایسی کتابیں لکھی ہیں کہ پوری دنیا میں ان کتابوں کی قدر ہوتی ہے، بہت قدر ہوتی ہے، بہت قدر ہوتی ہے۔ ان کتابوں کا مطالعہ کیجیے، تھوڑی دیر وقت نکالیں، بہت وقت موبائل میں جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں مستورات سے اپنی بہنوں اور بیٹیوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، اسلام کی حفاظت تنہا مردوں کا کام نہیں ہے، اور آپ نے اگر مردوں کو اکیلے چھوڑ دیا تو میں مردوں کی طرف سے اعلان کرتا ہوں کہ ہم ہونے والے حملوں کا تنہا مقابلہ نہیں کر پائیں۔ ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے، ہمیں آپ کے تعاون کی ضرورت ہے، آپ کی ہمت، آپ کی وفاداری، آپ پیکر صبر و ایثار ہوتی ہیں۔ عورت میں جو صبر ہوتا ہے وہ مرد میں نہیں ہوتا۔ عورت میں قربانی دینے کا جو مادہ ہوتا ہے، جو استعداد اور صلاحیت ہوتی ہے، جو اپنا حصہ دوسرے کو دے دینے کا حوصلہ ہوتا ہے، وہ اکثر مردوں میں نہیں ہوتا ہے۔ ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ امت کو جتنی عظیم فتوحات ملی ہیں اور جتنے باصلاحیت لوگ ملے ہیں ہر میدان میں، ان کے پیچھے ان کے گھر کی خواتین کا، خاص طور پر ماؤں کی تربیت اور جذبات کا بہت بڑا حصہ ہوا کرتا تھا، بہت بڑا حصہ۔ امام بخاری نہیں بن سکتے تھے اگر وہ ایسی ماں کے بیٹے نہ ہوتے جیسی ماں کے بیٹے تھے۔ بایزید بسطامی ایک ایسا نام ہے کہ علم اور عشق دونوں سے تعلق رکھنے والے لوگ جب بایزید بسطامی کا نام سنتے ہیں تو ان کے کانوں میں شہد کی مٹھاس محسوس ہوتی ہے۔ بہت بڑی شخصیت تھی، اسلامی تاریخ کے وہ آفتاب و ماہتاب تھے جن کے تذکرے کے بغیر اسلامی تاریخ مکمل نہیں ہو سکتی۔ یہ ایک بیوہ ماں کے یتیم بچے تھے، شوہر کا انتقال ہو گیا، بیوہ ماں گھروں میں جھاڑو پوچھے کا کام کرنے لگی تاکہ اپنا اور اپنے یتیم بچے کا پیٹ پال سکے۔ بچہ بڑا ہونے لگا، 7-8 سال کا، گلیوں میں کھیلنے لگا۔ ماں کو ڈر لگا میرا بچہ بگڑ نہ جائے۔ ماں کی بھی بڑی عظیم خواہشات تھیں اور مرحوم باپ کی بھی۔ چنانچہ بیوہ ماں اپنے یتیم بچے کو لے کر پتہ پوچھتے پوچھتے شہر کے ایک بزرگ کے پاس پہنچی جو بچوں کی تعلیم اور تربیت کا کام انجام دے رہے تھے۔ ان کے پاس پہنچ کر ماں نے ادب سے عرض کیا کہ حضرت میں غریب بیوہ عورت ہوں، یہ میرا یتیم بچہ ہے، آپ کے پاس لائی ہوں، قبول فرما لیجیے، تعلیم و تربیت سے گزار دیجیے۔ میری خواہش ہے اور میرے مرحوم شوہر کی بھی خواہش تھی کہ میرا بیٹا اللہ کا ولی بن جائے۔ ذرا تمنا دیکھو، اور تو آپ میں سے کسی کی دل میں یہ خواہش آتی ہے
کہ میرا بیٹا اللہ کا ولی بن جائے، میرا بیٹا IAS آفیسر بن جائے، میرا بیٹا ڈاکٹر انجینئر بن جائے. یہ تو تمنا ایک کھڑک سنگھ اور رام پرکاش بھی کرتے ہیں. ایمان والا مرد اور ایمان والی عورت کی بھی صرف یہی تمنائیں ہوں تو آپ کو یہ بات کیسے منظور ہو سکتی ہے؟ آپ کی یہ تمنا ہونی چاہیے کہ وہ کچھ بنے یا نہ بنے، محمد مصطفیٰ کا غلام بن جائے، ایک نیک شریف کامیاب انسان بن جائے، اللہ کا ولی بن جائے، سنت و شریعت کو زندہ کرنے والا بچہ بن جائے. وہ بزرگ بہت متاثر ہوئے اس عورت کی بات سے اور کہا کہ چھوڑ جاؤ میرے پاس، اور دعا کے ذریعے میری مدد کرنا. جاتے جاتے اس عورت نے ایک بات اور کہی، میں چاہتا ہوں کہ عورتیں اس بات کو اور غور سے سنیں. جاتے جاتے اس عورت نے کہا، پہلی بار یہ بچہ اپنی ماں سے دور آیا ہے، اسے میری یاد بہت ستائے گی. باپ تو زندہ ہے نہیں جو کبھی کبھی آ کر مل لیا کریں، تو یہ چھٹی بہت مانگے گا آپ سے میرے پاس آنے کے لیے. میری آپ سے ایک درخواست ہے، ہو سکے تو جب تک یہ اللہ کا ولی بن نہ جائے تب تک اس کو چھٹی مت دیجیے گا. ہزاروں سلام ہوں اس ماں پر. وہ بزرگ حیرت زدہ رہ گئے اور متاثر ہوئے. کہنے لگے، جاؤ بہن، تم نے بہت بڑی بات کہہ دی ہے، میں پوری کوشش کروں گا. پھر کہتا ہوں دعا سے میری مدد ضرور کرنا. تقریباً 6-7 مہینے گزرے ہوں گے یا کچھ زیادہ کہ بچے کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، اور بچے نے اپنے استاد کے پاس آ کر کہا کہ حضور، امی کی بہت یاد آ رہی، ایک دن کی چھٹی دے دیجیے، صرف ایک دن میں جاؤں اور اپنی امی کے پاس ایک دن گزار کر آ جاؤں. اب استاد بہت پریشان ہو، بچے کی بات مانتے ہیں تو ماں سے کیا ہوا وعدہ ٹوٹتا ہے، اور اگر نہیں مانتے تو بچے کا معصوم دل ٹوٹتا ہے. کیا کریں؟ مجبوراً یہ کہا کہ بیٹا ٹھیک ہے، ایک دن کا وعدہ کرو تو میں چھٹی دے دوں تم کو، تم آج جاؤ اور کل واپس آ جاؤ. بچے نے وعدہ کیا کہ حضور میں کل ضرور واپس آ جاؤں. چھٹی دے دی. بچہ مدرسے سے نکلا، اچھلتا کودتا، ہنستا مسکراتا، گیت گاتا گھر پہنچا. دروازے پہ دستک دی، امی، کوئی آواز نہیں آئی، کوئی جواب نہیں آیا. پھر پکارا، امی، پھر کوئی جواب. پھر تیسری بار زور سے پکارا، امی دروازہ کھولیے. تو اندر سے جواب آیا ماں کا، کون ہے دروازے پر؟ بچے نے کہا، امی میں آپ کا بایزید ہوں، دروازہ کھولیے. ماں نے جواب عجیب دیا، یہ والا میرا بایزید نہیں ہو سکتا، میرا بایزید تو تب آئے گا جب وہ ولی بن جائے. میں تو استاد سے وعدہ لے کر آیا ہوں. چنانچہ دروازہ نہیں کھولا ماں نے. بچہ وہیں پہ کھڑا روتا رہا، روتا رہا، روتا رہا. کچھ دیر کے بعد واپس پلٹا. گیا تھا ہنستا مسکراتا، آیا روتا. اور جب استاد کے پاس پہنچا، استاد دیکھ کر حیران رہ گئے. بیٹا کیا ہوا، تم کیوں واپس آ گئے؟ اب جو بیٹے نے جواب دینے کے لیے چہرہ اوپر اٹھایا تو استاد نے دیکھا کہ چہرہ آنسوؤں سے تر ہے، آنکھیں لال ہیں. جلدی سے بچے کو اٹھا کر گود میں اپنے عمامے کے کونے سے اس کے آنسو پوچھے اور پوچھا، بیٹا ہوا کیا، خیریت تو ہے، جلدی بتاؤ.
بیٹے نے پوری کہانی سنا دی. امی نے دروازہ نہیں کھولا اور یہ کہا یہ کون بایزید ہے؟ یہ میرا بایزید نہیں ہو سکتا. وہ تو تب آئے گا جب وہ اللہ کا ولی بن جائے گا. استاد حیران رہ گئے، بچے کو پیشانی کو چوما اور استاد سمجھ گئے یہ کوئی عظیم شخص بنے گا، یہ بڑی عظیم ماں کا بیٹا ہے. چنانچہ لوگوں، بہنوں، بیٹیوں، 16 سال تک یہ بچہ اپنے گھر نہیں گیا. چھٹی نہیں مانگی اس نے. روتا تھا، سب کچھ تھا، ماں یاد آتی تھی. بس استاد سے ایک بات کہتا تھا، استاد جی امی بیمار رہنے لگی ہیں، اس کی دعا کرتے رہیے کہ وہ زندہ تو رہیں تاکہ میں کچھ بن جاؤں تو وہ دیکھیں، تو ایسا نہ ہو کہ وہ پہلے ہی دنیا سے چلی جائیں. ایک رات میں خواب نظر آیا، سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ماں کے خواب میں آئے اور کہا مبارک ہو، تمہارے بیٹے کو ولایت کبریٰ کا جھنڈا دے دیا گیا، تمہارے شاگرد کو بایزید کو، اب اس کو رخصت کر دو، ماں کے پاس بھیج دو. استاد آئے، بچے کو گلے سے لگایا، پیشانی کو چوما، مبارکباد دی، تحفہ دیا، کہا جاؤ بیٹا جاؤ، اب تمہارے یہاں رہنے کی ضرورت نہیں. اب بچہ گھر آیا، آج بھی دروازہ بند تھا. اب جو بچے نے دروازے پر دستک دی، امی، تو پہلے ہی دفعہ میں دوڑ کر ماں آ گئی اور دروازہ کھول دیا. اور جیسے ہی بیٹے نے ماں کو دیکھا، ماں کے قدموں پر گرنے لگا. ماں نے جلدی سے بچے کو تھاما اور تھام کر سینے سے لگایا، گھر پہ لے کر آئی اور کہا بیٹا ابھی گرم گرم دودھ پلاؤں گی، میں پہلے نماز شکر پڑھ لوں. کوئی گھر میں جانماز تو تھی نہیں، تو پھٹا پرانا بورا تھا جس پر نماز پڑھتی تھی، وہی بچھایا اور نماز شکر کی نیت باندھی، نماز شکر پڑھی اور اس کے بعد پھر کہا بیٹا اب میں دودھ لاتی ہوں. یہ شخص بنا بایزید. حدیث کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو بایزید کے تذکرے کے بغیر مکمل ہوتی. کوئی روایت نہیں ملتی اہم، کتنی جگہوں کا تذکرہ ملتا ہے. تو ہم بھی طے کریں. میں پورے یقین کے ساتھ اس بات پر اپنی اس درس کو مکمل کرتا ہوں کہ انصاف کا دور اب انشاءاللہ بہت دور نہیں. یہ دونوں بت ٹوٹیں گے، امریکہ اور اسرائیل، اور اللہ تعالیٰ جس کلہاڑی کو چاہے استعمال کر لے. یہ تو اس کی ترتیب ہے. اس نے بارہا ایسا کیا ہے. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسِ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ. اللہ نے فرمایا ہے ہم انسانی گروہوں میں سے کسی ایک گروہ کو کسی ایک دوسرے گروہ کی دہشت گردی کو روکنے کے لیے اگر استعمال نہ کرتے ہوتے تو پوری دنیا تباہ ہو چکی. تو کب کس کو استعمال کر لے اللہ؟ ہمیں آپ کو اللہ کے انتخاب پر اعتراض کرنے کا حق نہیں. ہم کو تو ایک بہت گہری معتدل نگاہ کے ساتھ حالات کا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے. اپنے ملک میں جو چیلنجز ہیں ان چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی بڑوں کی رہنمائی میں ہمت اور حکمت کے ساتھ ہمیں مقابلہ کرنا ہے. ہمارے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ اللہ ہمارا وہ سخت امتحان لے جو فلسطینیوں کا لے رہا ہے، لیکن امتحان ہمارا ہو رہا ہے. آپ اگر داڑھی رکھتے ہیں اور آپ آفس جاتے ہیں تو آپ بڑا جہاد کر رہے ہیں. آپ یونیورسٹی جاتے ہیں، آپ کالج جاتے ہیں تو آپ بڑا جہاد کر رہے ہیں. نوجوانوں مبارک ہو. میں جب کسی نوجوان کو دیکھتا ہوں کہ وہ کسی کارپوریٹ آفس میں جا رہا ہے، کسی آفس میں جا رہا ہے
کسی سرکاری محکمے میں جا رہا ہے، میں کسی ایگزیکٹو آفیسر کو دیکھتا ہوں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں سینے سے لگا لوں اس کو، کیونکہ آپ کے لیے داڑھی رکھنا، آپ کے لیے اسلامی وضاقطہ بنانا اور اس کے بعد اپنی لائف کو مینٹین کرنا ہم جیسوں سے زیادہ مشکل ہے۔ ہم تو مدرسے کے ماحول میں ہیں، لیکن آپ قابل رشک ہیں، آپ قابل مبارکباد ہیں، اور آپ ہی میں سے بہت سے لوگ ایسی سوسائٹیاں چلاتے ہیں جیسی سوسائٹی یہ چل رہی ہے۔ اسی طرح کے نہ جانے کتنی تنظیمیں، انجمنیں، ادارے چل رہے ہیں۔ میرے دل میں سب کی محبت ہے، کاش کہ میں سب کی خدمت کر سکتا، سب کے کام آ سکتا۔ بہترین لوگ ہیں، اور میں آپ کے مستقبل کی طرف سے بہت پر امید ہوں، بہت پر امید ہوں۔ انشاءاللہ ہمارا ملک بھی اسلام کا گہوارہ بنے گا، توحید کا مرکز بنے گا۔ ہم اپنے اخلاق سدھار لیں، ہم اپنے ایٹیٹیوڈ کو سدھار لیں، ہم نفرت کے جواب میں دگنی محبت سے، دگنی ہمت کے ساتھ، دگنی محبت کے ساتھ ہم ریسپونڈ کریں۔ اپنے محلے کے لوگوں سے، غیر مسلموں سے ہمارے اچھے رابطے ہوں، ان کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کریں، ان سے کہیں آپ بھائی صاحب پڑھے لکھے آدمی ہیں، میں بھی کچھ پڑھا لکھا ہوں، آئیے ہم لوگ بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ یہ ہمت کی انیشیٹو چلائیے۔ میں نے تو بہت سے شہروں میں اپیل کی ہے، اور یہاں بھی کہتا ہوں کہ باقاعدہ 3-4 لوگ کسی غیر مسلم کے گھر جائیے، ورکنگ ڈے میں اور ورکنگ ٹائم پر مت جائیے، اور وہاں ان سے کہیے کہ 10 منٹ کی بات کرنا چاہتے ہیں، صرف بھائی چارے کی بات ہے، دیش کی ترقی کی بات ہے، مانوتا کے کلیان کی بات ہے، ہم اور کوئی بات نہیں کرنا۔ جب آپ سمے دیں گے آ جائیں، اگر وہ آپ کو بٹھا لے تو اسی وقت بیٹھ جائیے، کوئی اور ٹائم دے تو اس پر جائیے، کہیے کہ بھائی صاحب ہمارے ملک میں ریسورسز کی کوئی کمی نہیں، جو ریسورسز قدرت نے ہمارے ملک کو دیے ہیں بہت کم ملکوں کو ملے۔ اگر یہ ریسورسز سب لوگ مل جل کر ملک کی ترقی میں لگا دیں، غربت اور جہالت کو دور کرنے میں لگا دیں، ہر بچہ پڑھا لکھا ہو جائے، اس میں ہم ریسورسز لگا دیں، تو ہمارا ملک دنیا کی سب سے بڑی طاقت بن جائے گا۔ اس لیے ہم لوگ اس لیے آئے ہیں کہ آپ ہم پر بھروسہ کریں، ہم آپ پر بھروسہ کریں۔ یہ ہمارا نمبر ہے، یہ ہمارا نام ہے، آپ جب چاہیں ہم کو آپ کال کر لیں کسی ضرورت کے موقع پر، ہمیں آپ کی سیوا کر کے بہت خوشی ہوگی۔ یقین رکھیے انشاءاللہ اس ملک کو سچے خیر خواہوں کی ضرورت تھی، اور آج بھی اس ملک کو سچے خیر خواہوں کی ضرورت پہلے سے زیادہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کا حوصلہ بھی دے اور سلیقہ بھی دے۔ اگر آپ کبھی موقع پائیں تو میرے بیانات نوجوان لوگ یوٹیوب پر ڈالتے رہتے ہیں، تو آپ یوٹیوب پر میرے بیانات سنتے رہیں، یا مجھ سے بہتر کوئی اور بیان ہو تو آپ اس کو سنیں، تاکہ ایک پازیٹیو مائنڈ سیٹ بنے، ایک مثبت طرز فکر بنے، مایوسی بھی آپ کے دل سے نکلے، خوف بھی آپ کے دل سے نکلے، اور نفرت بھی آپ کے دل سے نکلے، امید پیدا ہو، اعتماد پیدا ہو، محبت کا جذبہ غالب آئے، بدلہ لینے کے بجائے معاف کرنے کا مزاج رحمت دو عالم کی طرح ہمارا بنے۔ اللہ تعالیٰ بہت بہت جزائے خیر دے سوسائٹی کے ذمہ داران کو کہ انہوں نے ایک موقع دیا مجھ کو کہ بہت دن کے بعد مہینے کے پہلے اتوار میں اتفاق سے میں لکھنؤ میں تھا، تو درس قرآن کی خدمت کا مجھے موقع مل گیا۔ اللہ تعالیٰ سوسائٹی کے ذمہ داروں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم صل علی سیدنا محمد
وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين فلا تجعلنا من الخاسرين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللہ ہم آپ کے بندے، آپ کی بندیاں آپ کے حضور میں حاضر ہیں، اپنی غلطیوں کوتاہیوں پر بہت شرمندہ ہیں. ہم ویسے نہیں بنے جیسے بننا چاہیے تھے. اے اللہ معاف کر دیجئے اور آپ ویسا ہی بنا دیجئے جیسا آپ ہم کو دیکھنا چاہتے ہیں. اے اللہ ہماری تربیت عافیت کے ساتھ فرما دیجئے، اصلاح کر دیجئے، تقوی نصیب فرما. قرآن سے تعلق بڑھا دیجئے، قرآن سے تعلق بڑھا دیجئے. قرآن کو سمجھنے کا شوق عطا فرما. قرآن کو اپنے سینے میں بسا لینے کا جذبہ عطا فرما. اے اللہ ایک بار اس پورے مجمع کو اے اللہ اپنی رحمت کی نظر سے دیکھ لیں. ایک بار اپنی رحمت کی نظر سے دیکھ لیں. آپ کے بندوں کا مجمع بھی ہے، آپ کی بندیوں کا مجمع بھی ہے. کوئی تو ہوگا اتنے بڑے مجمع میں جس کی آمین آپ کو پسند ہوگی، جس کی شرمندگی آپ کو پسند ہوگی، جس کے آنسو آپ کو پسند ہوں گے. اے اللہ اتنے نوجوان ہیں اس میں کہ جو بڑی مجاہدے کے ساتھ اپنے کو پاک دامن رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کی مدد فرما دیجیے، مدد فرما دیجیے، ماحول کی خرابیوں سے بچا لیجیے. اے اللہ ان میں بڑی عمر کے قابل احترام بزرگ بھی ہیں. اے اللہ یہ سب اپنی اپنی بساط کے مطابق آپ کے دین کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں. مسجدیں چلا رہے ہیں، یتیم خانے اور ادارے چلا رہے ہیں، سوسائٹیاں چلا رہے ہیں، اپنے اپنے محلے کی مسجدوں کی فکریں کر رہے ہیں. اے اللہ یہ بڑا منتخب مجمع ہے، آپ بھی اس کو پسند کر لیجیے. ہماری کمزوریوں کے ساتھ ہم کو پسند کر لیجیے. ایک ماں کا بیٹا اگر کوئی گونگا بھی ہوتا ہے، بول بھی نہیں پاتا، تو ماں کی سب سے زیادہ توجہ اسی گونگے اور معذور بچے کی طرف ہوتی ہے. ماں اپنی امی کو امی بھی نہیں کہہ پاتا، لیکن وہ اوں کرتا ہے تو ماں سارے کام چھوڑ کے اس معذور بچے کے پاس پہنچ جاتی ہے. ہمیں ویسے ہی معذور بندہ سمجھ لیجیے، ہمیں ویسے ہی گونگا بچہ سمجھ لیجیے. اے اللہ سن لیجیے، اے اللہ سن لیجیے، اے اللہ سن لیجیے. اے اللہ مان جائیے، اے اللہ مان جائیے، اے اللہ مان جائیے. اے اللہ ہم آپ کو منانے آئے ہیں، سنا ہے آپ ناراض ہو گئے ہیں. اے اللہ ہم جانتے ہیں کہ کب تک آپ ناراض نہ ہوتے، ہم نے کوئی کسر تو چھوڑی نہیں ہے. اے غفار معاف فرما دیجیے، اے غفور معاف فرما، اے رحمان معاف فرما. اے اللہ آپ کے بہت سے بندوں اور بندیوں نے اپنی اپنی ضرورتوں کے لیے دعاؤں کے پرچے بھیجے ہیں. اے اللہ آپ کو سب کا نام معلوم، سب کے مقاصد معلوم، سب کی پریشانیاں اور ضرورتیں معلوم. اے اللہ سب کی دعائیں قبول فرما، سب کی حاجتوں پورا فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما. اے کریم عافیت نصیب فرما، اے کریم عافیت نصیب فرما. اے اللہ مسجد اقصی کو جلد آزاد کرا دیجیے. اے اللہ مسجد اقصی کی آزادی کی کوششوں میں لگے ہوئے لوگوں کو قبول فرما. مسجد اقصی کی آزادی کے لیے کی گئی قربانیوں میں مدد دینے والی طاقتوں کی آج مدد فرما، آج مدد فرما، آج مدد فرما، آج مدد فرما. اور جو غلطیاں ہو رہی ہیں ان کو دور کر لینے کی بھی ان کو توفیق عطا فرما. اے اللہ آپ ہی تو توفیق دیں گے، آپ ہی توفیق دیں گے. اے اللہ اہل بیت اور صحابہ سب کی محبت پر پوری امت کو متحد فرما، پوری امت کو متحد فرما. اہل بیت کو چھوڑ کر ہم کہاں جائیں گے اللہ؟ کیا ہم چھوڑ سکتے ہیں حضرت فاطمہ کو؟ کیا ہم چھوڑ سکتے ہیں حضرت حسن اور حسین کو؟ کیا ہم چھوڑ سکتے ہیں حضرت زین العابدین کو؟ کیا ہم چھوڑ سکتے ہیں حضرت امام باقر اور امام جعفر صادق کو؟ امام جعفر صادق امام ابو حنیفہ کے استاد تھے، اور امام ابو حنیفہ کہا کرتے تھے امام ابو جعفر صادق کے بارے میں لولا السنتان لحلق النعمان. اگر 2 سال
جو میں نے امام جعفر صادق کے خادم کی حیثیت سے اور شاگرد کی حیثیت سے گزارے، اگر میں نے وہ 2 سال نہ گزارے ہوتے تو میں ہلاک ہو گیا ہوتا۔ اللہ آج امت عجیب ہے، آپ جعفر صادق کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مسلمانوں اور سنیوں کا امام نہیں ہے، امام زین العابدین کو سنتے ہیں کہ سنیوں کا امام نہیں ہے، اور کون ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ صدیق اکبر اور حضرت عمر ان کے رہبر نہیں ہیں، حضرت عثمان ان کے رہبر نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ اے اللہ اس شر سے خیر ظاہر فرما، اس شر سے خیر ظاہر فرما، پوری امت کو متحد فرما دے، صحیح عقائد پر متحد فرما، صحیح راستے پر متحد فرما، حوصلے اور ہمت کے راستے پر متحد فرما، افراط و تفریط سے بچا لیجئے، افراط و تفریط سے بچا لیجئے۔ اے اللہ ایک آخری گزارش یہ ہے کہ ہم سب لوگوں کے نام لے کر، اے اللہ بہت بڑی بات کہہ رہے ہیں، گستاخی معاف، ہم سب گنہگاروں کا نام ایک بار لے کر ہمارا درود پہنچا دیجئے، ہمارا سلام پہنچا دیجئے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں، اور ہمارا سلام پہنچا دیجئے تمام اہل بیت کی خدمت میں، تمام صحابہ کی خدمت میں، تمام صحابیات کی خدمت میں، تمام ازواج مطہرات کی خدمت میں، اور اے اللہ ان کے نقش قدم پر چلنے والے تمام صالحین و صالحات، مسلمین و مسلمات، مومنین و مومنات، تمام اولیاء اللہ، تمام بزرگان دین، تمام ائمہ رشد و ہدایت، ان تک بھی ہمارا محبت بھرا سلام پہنچا دیجئے۔ اور اے اللہ کیا ہم آپ سے یہ مانگ سکتے ہیں کہ آخرت میں ہمارا حشر انہی کے ساتھ کر دیجیے، انہی کے ساتھ کر دیجیے، انہی کے ساتھ کر، ایک موقع دے دیجئے کہ ہم ان کے قدموں کو چوم لیں، ایک موقع دے دیجئے کہ ہم ان سے مصافحہ کر لیں، ان کی پیشانی کا بوسہ لے لیں۔ اے اللہ ایسا نہ ہو کہ قبر سے نکل کر ہم دوڑیں حضور کی طرف اور فرشتے ہمیں وہاں سے دور بھگا دیں اور کہہ دیں تمہیں آج قرب نبوی نصیب نہیں ہو سکتا۔ اس محرومی سے بچا لیجیے گا، جو مانگا ہے اللہ وہ بھی دے دیجئے، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم اللہ۔